کر کے دکھایا. آج $15 بلین کی ایکسپورٹس ٹیکسٹائل میں جو کی ہیں وہ ہم نے کی ہیں, اور اس میں سر بلا شبہ یہ وہی پالیسی تھی جو فیصل آباد سے ہی جب آپ آئے تھے تو ظفر نے اس کو لے کے چلا, ہم اس کے ساتھ تھے, تو وہی پالیسی ہم آگے لے کے چلے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اس کے ٹیرف آئے, تو پھر اس پالیسی نے آپ کو سر پے بیک کیا, پاکستان کو لے کے گئے. تو اگر ہم اس کو $25 بلین $30 بلین پہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو 20 سے سٹارٹ کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو سر ہمیں اپنے ویلیو ایڈیشن سیکٹر کو اور ایس ایم ایز کو سر لے کے چلنا پڑے گا, جن کے یہاں پر بہت بڑا سکوپ ہے. تو سر اس کو لے کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. So, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Ashraf Mughal, sir. I am president for Gujranwala Chamber of Commerce. So, میں بھی سر احتشام کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ گجرانوالا میں بھی ہم لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے بزنس کمیونٹی سے انٹریکشن اس دفعہ ہوا ہے پری بجٹ, اور باقی عبدالرزاق صاحب بھی, باقی اب کی کیبنٹ بھی, تو بڑا اچھا سر اس میں چل رہا ہے. سر ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے ہمارا یہی ہے کہ بینکنگ چینلز جہاں پہ مسنگ ہے وہ ہم لوگ چاہیں گے کہ وہاں پہ اگر کوئی کامن ویئر ہاؤس ہماری ایمبیسی کسی طرح ٹی ڈیپ اسٹیبلش کرے, تاکہ افریقہ میں اور جن کنٹریز میں بینکنگ چینلز نہیں ہیں تو ہماری جو ایس ایم ایز ہے وہ اپنی پروڈکٹ لے کے وہاں پہ چلے جائیں اور ان سے کیش لے لیں. اور سر دوسرا ہمارے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے تھرڈ پارٹی پیمنٹ جو ہے وہ سر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو کئی دفعہ ہماری ایکسپورٹس بھی انڈر انوائسڈ ہوتی ہیں جو لوکل ہیں, اور کچھ ایسے سپلائرز ہوتے ہیں, ایکسپورٹس ہوتی ہیں جو ہم لوگ کیش پہ کر رہے ہوتے ہیں, ڈالر کیش لے کے آ جاتے ہیں, تو وہ اسٹیٹ بینک میں وہ ایشو آ رہا ہے. اور دوسرا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو پوٹینشیل کنٹریز ہیں جہاں سے ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو, وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ اگر کوئی ویئر ہاؤسنگ ہو تو ہماری پروڈیوس یہاں پہ آ جائے, ہم کیش لیں اور ان سے وہ ڈیلیور وہاں پہ کر دیں. تو سر گجرانوالا, فیصل آباد, گجرات, سیالکوٹ, تو یہ ہب ہے ایس ایم ای انڈسٹری کا, تو انشاءاللہ ہم لوگ بالکل ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں. اور میکرو اکنامک پالیسیز ساری بڑی زبردست ہیں. وی آر ویری انتھوزیاسٹک اور آپٹیمسٹک, انشاءاللہ ہم سارے آنے والے انڈیکیٹرز اپنے اچیو کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار دس گریٹ. I am Tawqir Ahmed, Chairman Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں رزاق داؤد صاحب کا اور منسٹری آف کامرس اور ٹی ڈیپ کا کہ they have provided a golden opportunity for us to come here. اور یہ جو ازبکستان میں ہم جو آئے ہیں, بڑے عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ ہم نے یہاں فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. آج ہمارے ساتھ 12 سے زیادہ فارماسیوٹیکل کمپنیز, لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنیز یہاں ہیں, اور آلریڈی گیٹس اور ہربیون یہاں لیڈنگ کمپنیز ہیں جن کی یہاں ایکسپورٹ ہے. ہم نے یہاں پہ آج 3 MOU بھی سائن کیے ہیں. جینکس فارما نے سائن کیا ہے MOU, اور اس کے علاوہ میڈیزون نے کیا ہے اور سٹی فارما نے کیا. دیٹ شوز کہ ہاؤ ایگر وی آر ٹو پینیٹریٹ ان دس مارکیٹ. ٹو بی آن اے لائٹر سائڈ, ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ نے انسینٹو کم کرنا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ سارا ہمیں لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے نیکسٹ ڈے آپ نے جو ینگ ڈاکٹرز فیڈریشن کے ساتھ جو آپ نے وہاں ایک اسپیچ دی تھی جس میں آپ نے کہا کہ فارماسیوٹیکل کو ہم نے, ہماری نیبرنگ کنٹری میں $22 بلین کی ایکسپورٹ ہے اور یہاں صرف $200 ملین کی ایکسپورٹ ہے. وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. آئی ایم تھینکفل ٹو رزاق داؤد صاحب, فیصل سلطان صاحب کے. پہلے اس سلسلے کی کڑی یہ ہوئی کہ اس سال بجٹ میں آفٹر 15 ایئرس وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ایکسلنٹ ریلیف, کیونکہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو, اپنے اسٹینڈرڈس کو, اکوپمنٹس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس پہ ہمیں ریلیف ملا ہے, وچ از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ایکسپینڈنگ ایکسپورٹ. اور سیکنڈلی یہ کہ جو نیبرنگ کنٹری میں جو ایکسپورٹ زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کی بڑی زبردست ان کی پالیسی ہے. ہماری بڑی ریسٹرکٹیو تھی. اگین ود آور ایفرٹس اینڈ ود دی ہیلپ آف ڈاکٹر فیصل سلطان, رزاق صاحب اور ڈریپ, ہمیں ایک بڑی فرینڈلی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ پالیسی اب اپروو ہوئی ہے. صرف اگلے ٹیوزڈے کو آپ نے کیبنٹ میں اس کو اپروو کرنا ہے, باقی سب کام ہو چکا ہے اس کا. تو یہ اس ایکسپورٹ کے لیے ہم لوگ سب تیار ہیں, اور آپ کا ویژن بھی یہی ہے. ابھی 2 ایشوز ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فارماسیوٹیکل میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہم لے کے جاتے ہیں, اینڈ ان آرڈر ٹو اسٹیبلش آور برانڈس وی ہیو ٹو کمپیٹ ود نیبرنگ کنٹریز.
وہاں پہ ہمیں لوگوں کو رکھنا ہے, کنسلٹنٹ ہے, لوگوں کو ہم نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں, اسٹیبلش کرنا ہے برانڈ کو, مارکیٹنگ ایکسپینسز ہیں. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو ایکسچینج پروسیڈ ہے وہ 15% ہے, نیبرنگ کنٹری میں 50% ہے, اور پاکستان میں آئی ٹی میں 35% ہے. تو 15% کی وجہ سے وی آر انیبل ٹو اسٹیبلش آور برانڈس ان ایکسپورٹنگ کنٹریز. تو اس پہ آپ کی توجہ چاہیے اسٹیٹ بینک سے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہمیں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈریپ کا کام جو ہے وہ پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہے, اس کی کوالٹی ہے, اور یہ چیزیں اس کا کام ہے. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہماری سجیشن یہ ہے کہ جو کمرشل پارٹ آف فارماسیوٹیکل ہے that should go to Ministry of Commerce, which pricing as well as all export کی جتنی commercialization ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ڈریپ میں فارماسسٹ وغیرہ ہیں وہ ایکسپورٹ کو ہمیں سپیڈ چاہیے. وی نیڈ دوز پیپل, فوکس پیپل جن کا ایکومین, بزنس ایکومین ہو, جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. یقین کریں اس وقت جو ہمیں ایکسپورٹ میں این او سیز لینی ہے یا رجسٹریشن ہے, اگر یہ سپیڈ بڑھ گئی, یہ ریلیف اور یہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ اپنی جگہ, بٹ اگر ڈریپ اور یہ جو اس میں جو ہمارا ایکسپورٹ کا یہ اس طرف کر دیا آپ نے, تو یقین کریں کہ یہ جو $200 بلین کی ایکسپورٹ ہے, اگلے 5 سال میں ہم $1 بلین کی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے فارماسیوٹیکل میں. تو اس کے علاوہ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈریپ کو فنکشنل کریں, وہاں کا سی ای او جو ہے وہ کنفرم ہونا چاہیے. جس ادارے کا سربراہ ہی کل اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں ہوں یا نہیں, تو ہاؤ کوڈ ہی ٹیک فیوچرسٹک ڈیسیجن. تو کائنڈلی اس میں آپ ہمیں یہ کریں. تیسرا, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف نیو پروڈکٹس. جب تک لوکلی ہمارے پاس نئی پروڈکٹس نہیں آئیں گی, نہ صرف ہم یہاں گرو کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ میں بھی نہیں جا سکتے کہ وی آر لیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو مالیکیولز یا نئی ڈرگز ہیں وہ اپروو ہونے کے بعد 6 مہینے 8 مہینے ہمیں اپروول نہیں ملتی کیبنٹ سے. تو وہ ہماری قوم کا بھی نقصان ہے. دے شوڈ گیٹ نیو ٹریٹمنٹ ایز ارلی ایز پاسبل. یہ ہماری انڈسٹری کا بھی نقصان ہے, بیکاز لائف لائن آف اینی فارماسیوٹیکل کمپنیز نیو پروڈکٹس. لیکن یہ جو کیبنٹ کی آپ نے بات کی, ہم نے تو بڑی اب جلدی فیصلے کرتے ہیں. ہم نے جو ریسنٹلی کیبنٹ نے یہ جو ڈرگ پرائسنگ وغیرہ اس کے اوپر ہم نے بڑی جلدی فیصلے کیے ہیں. جو دوسری چیز ہے ڈریپ کا ایکچولی پرابلم ہے. انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے اندر پرابلم ہمیں سی اوز, کوالٹی کا سی او لانا بڑا مشکل ہو گیا یہ نیب کے خوف سے. تو اب ہم نیب کے قانون بدلنے لگے ہیں تاکہ ان کو آئسولیٹ کریں. یہ جو ہماری بیوروکریٹس ہے اور بزنس کمیونٹی ہے, تو اس سے پھر ہمیں کوالٹی کے لوگ مل جائیں گے, وہ جو ابھی نہیں ملتے ہمیں سی اوز پرائیویٹ سیکٹر سے کوالٹی کے ڈرتے ہیں نیب کی وجہ سے آتے ہوئے, تو وہ ہمیں ایک پرابلم ہے. اچھا, ایک پہلی بات, آخری بات یہ میں کروں گا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ایک ایشو ہے. ابھی ریسنٹلی ڈریپ امپورٹڈ پروڈکٹس, وہ دوائیاں جو کہ یہاں ہم ساری کمپنیز بنا رہی ہیں, اور اگر اس کو امپورٹ کی اجازت دی جا رہی ہے اور رجسٹریشن ہو رہی ہے, تو یہ لوکل انڈسٹری تباہی کی طرف چلی جائے گی. اور اس میں جب ہم ڈریپ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ قانون ہی نہیں ہے. تو فار ایگزامپل ایک امیپرازول ایک ڈرگ ہے جو کہ 50 کمپنیز 100 کمپنیز بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ سنیں, فکر نہ کریں اس کا, یہ ہمیں سارا پتہ ہے. ڈریپ کا بہت بڑا ایشو بھرا ہوا تھا, یہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل ایک ایسا ہمیں آدمی مل گیا ہے جو سارے ایشو سمجھتا ہے. تو یہ فکر نہ کریں, ہم یہ ریئلائز, ان شارٹ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکلز میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا, اور ہماری پالیسیز کی وجہ سے یہ ریسٹرکٹ ہوا ہے, یہ ہم سب ریئلائز کرتے ہیں. اب ہم آپ کی امپیڈمنٹس دور کریں گے باہر, اور یہ ہمارا پالیسی ڈیسیجن ہے کہ ہم نے فارماسیوٹیکلز کو انکریج کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریونیوز لا کے دے گا فرام ایکسپورٹ. جی, ناصر مگو, پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس.
یہ آپ کا جو ڈیسیجن تھا یہاں اتنا بڑا ڈیلیگیشن لانے کا, آئی تھنک اٹ واز ورتھ وائل, پی آر ریسیپٹیو, اور یہاں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے ہمارے لیے, پلس ان کے لیے بھی بڑا ایک راستہ ہے پاکستان سے یہ گوادر اور کراچی پورٹ اور یہ پورٹ قاسم کو یوز کریں, اور ہمارے لیے بھی سینٹرل ایشیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک اپارچونیٹی ہے. اب بات یہ ہے کہ رزاق صاحب نے مجھے آج بتایا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو سائن PTA پریفریشنل ٹریڈ ایگریمنٹ ود دیم. اس کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں پتا کیا کیا آئٹم ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی PTA بننا, اس میں جو بھی پروڈکٹ آئے, بزنس کمیونٹی آف پاکستان, خاص طور پہ فیڈریشن جو ایپیکس باڈی ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہم سے کنسلٹیو ایک سیکنڈ ہونے چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے جہاں ہم ان کو رعایت دیں اور رعایت لیں. ایسا نہ ہماری لوکل انڈسٹری ہرٹ ہو, کیونکہ جو ہم نے پہلے FTAs کیے ہیں اس میں ہمارے فیور میں نہیں تھے. یہ تو سپٹمبر تک ہے اور آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا اس کا ڈسکس کرنے کا, وہ تو آپ کی کنسلٹ کیے بغیر یہ ہم FTA نہیں سائن کریں. اور ایک آخری بات چھوٹی سی یہ ہے کہ یہ بھی میری کل ان سے میرا ڈنر میں ملاقات ہوئی تھی, آپ کے پاس جو لوگ پہنچتے ہیں منسٹریز میں وہ 10-15% لوگ پہنچتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں مختلف, یہ 70-80% لوگ نہیں پہنچتے. ہمیں کوئی ٹائم دیں, ہم نے آپ سے کئی دفعہ ٹائم مانگا ہے کچھ چیزوں کے لیے جس سے یہ گروتھ ریٹ 3 یا 4 سے کم از کم 7-8 پہ جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈریس ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. سب پہلے تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے خیال میں سارے ہم تقریباً تھکے بیٹھے ہیں اور آپ فریش بیٹھے ہیں, تو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹرین کا انجن جب اتنا تازہ ہو گیا تو ٹرین کیسے کچھ نہیں چلے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انتھوزیازم آپ نے سب نوٹ کیا ہے اور وہ بلا وجہ نہیں, وہ دونوں طرف سے ہے, اس لیے کہ اپرچونیٹیز جتنی ہم ان کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں ہمیں نہیں مل رہی ہے. لیکن جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سر اس انتھوزیازم کو قائم بھی رکھنا ہے, کنسولیڈیٹ کرنا ہے, ریلینٹلیس ہونا ہے, جب جا کے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے لیے گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے. آج یہ جو کاوش ہوئی ہے, ہم نے اتنی اب یہ اس کاوش کے بعد اتنی ایک اچیومنٹ کی ہے, یہ کانفیڈینس ایک ہم نے اچیو کیا ہے, اور گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوئے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, اور ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں پاکستان کے. اسٹریٹجک چیزوں کے علاوہ یعنی ٹرانزٹ ٹائم وائز دیکھیں تو ہم 9 دن میں بندرگاہ پہنچتے ہیں, ان کو 9 دن میں ہم ترمیز تک مال پہنچا کے دے رہے ہیں, اس وقت بھی ہو رہا ہے. تو یہ جب ان کو ایک نئے راستے مل گئے ہیں, ہمارے لیے سینٹرل ایشین ریپبلک سے مل گئی. سر میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ایٹ لیسٹ ایک کمیٹی آپ کی طرف سے ایسی فارم ہو جو اس کو فورسفلی ریلینٹلیس کرے, تاکہ یہ جو ایک جذبہ اور یہ قائم رہا, یہ سر جو ہے نہ ہو پائے. تھینک یو سر. Ismail Sattar, President, Employers Federation of Pakistan. It was a wonderful program and it was a very wise decision of coming to Uzbekistan. Alhamdulillah, یہاں کے لوگوں میں بھی انتھوزیازم ہے اور ہماری ٹیم کی انتھوزیازم آپ کے سامنے. 2 بہت ہی زبردست اچیومنٹس آپ نے کی. بلین ٹری سونامی ایکسلنٹ, کووڈ مینجمنٹ ایون بیٹر الحمدللہ. اب 1-2 چیزیں ہم نے کرنی ہیں. اگر اس ملک کو ہم نے ایز پر یور ویژن اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ سم ویئر, اٹ ہیز ٹو بی تھرو انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریز نہیں ہوں گی, سارا فلو رک جاتا ہے, اکانومی کا فلو رک جاتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ SEZs پہ تھوڑا سا ہم لوگ توجہ دیں. بہت سلو ہے کام. یو نیڈ somebody really good to take care of this. I mean, جس پیس پہ ہو رہا ہے بہت سلو ہو رہا ہے. SEZ اس کے علاوہ ایک بہت اچھا کام آپ نے اور بھی کیا, ٹرف. اس کو کچھ تھوڑا سا ری ماڈل کر کے وی نیڈ ٹو prolong that for a couple of years. بڑا فرق پڑ جائے گا اس سے. تھینک یو. جی یقیناً بڑا ہیکٹک دن ہوگا آپ کے لیے بھی, آپ بھی سارا دن بڑا مصروف رہے ہیں, اینڈ سو یور منسٹرز. اصل گزارش یہ ہے کہ ساری قوم آپ کی اپنے لیڈرز کو, اپنے پرائم منسٹر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ واقعی بڑی اچھی اپرچونٹی ہے فار پاکستان ایز ویل ایز یہ ازبکستان کے لیے. لیکن سر اس ہمارے ملک کو بہت ساری
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही हैं माजी में भी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है। एक तो हम सही ग्राउंड रियलिटीज़ को उनको सामने नहीं रखते, पेपर वर्क सही नहीं करते, और इजलत में जब चीज़ें कर दी जाती हैं तो फिर बाद में उसका भुगतान होता है। मैं सर इससे पहले भी जितने भी PTAs और FTAs हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो माजी में भी हुए और आपकी गवर्नमेंट में भी हुए, उसमें बिजनेस कम्युनिटी को सही एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि हमें तो फिर ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। सारा दिन हमारा तो धंधा ही एक है, लोगों से मिलना, उनके प्रॉब्लम सुनना, या खुद भी हम कारोबार में इन्वॉल्व हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट ही यही है। सो बात ये करने का मकसद ये है कि अब जो हमने चाइना से FTA किया, आज देख लें हम 1.9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें 19 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो 1:10 की रेशियो है। तो हम देखें कि किन ममालिक के साथ हम FTAs या PTAs साइन करें। अमेरिका के साथ करें तो अच्छा लगता है, यूरोपियन यूनियन के साथ करें अच्छा लगता है, लेकिन जब सिमिलर कमोडिटीज़ में जब आप डील करेंगे और FTAs करेंगे और PTAs करेंगे, उसमें फिर बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो आप देख लीजिए, ये 8-10 जितने भी PTAs और FTAs हुए हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड मंगाएं, सिवाय श्रीलंका और सिवाय एक मॉरिशस के, कोई भी हमारी फेवर में नहीं है, सारे जो है दूसरे मुल्कों के फेवर में। इट मीन्स कि हमने अपना होमवर्क माजी में सही नहीं किया। सो मैं अब भी यही चाहूँगा, प्रेसिडेंट साहब ने भी यही बात की है कि जो कुछ भी करें हमें बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेकर करें, और ताकि एक अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा जाए और वो विन विन सिचुएशन हो दोनों साइडों से। ये भी माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट लोग हैं और इन्होंने बड़ी हॉस्पिटलिटी का मुजाहरा किया, इनकी भी ज़रूरत है। हॉट वाटर्स हमें भी एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, और उसमें चेंबर्स को, फेडरेशन को यह जिम्मेदारी दें कि वो सही डॉक्यूमेंट आप तक लाएं, सही निगोशिएट। हमें तो यहाँ पता लग रहा है कि सच डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी साइन शॉर्टली। तो सर एक तो ये था, और दूसरा जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक्सेस दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन वहाँ जो SMEs हैं उनका कोई रोल जो है वो बिल्कुल ही मिस हो रहा है। तो काइंडली उसको भी ज़रा रिव्यू कर लें कि SMEs के बगैर तो मेरे ख्याल में मुल्क की इकॉनमी को आगे बढ़ाना शायद इतना आसान नहीं है। सो वहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें ताकि वो लोग भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आए और वो भी अपना एक ड्यू रोल प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। जी, दोनों चीज़ें, एक तो आपने ये FTA का काम है, फिर से आपको कहता हूँ कि अगर सितंबर में सोच रहे हैं साइन करने का, तो उससे पहले वो ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्टर आपसे कंसल्टेशंस करेंगे। आपको एक बड़ा देखें, प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट्स का हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डीजेनरेट करते हुए जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट जिस तरह फंक्शन करनी चाहिए वो फंक्शन नहीं करती। वो बजाय फैसिलिटेट करने के, वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि लोग उसको फैसिलिटेट करें, और जो उनका काम है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए होमवर्क करके सारी चीज़ें करें, वो अनफॉर्चुनेटली एक आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का सिस्टम हमारा बड़ा स्लो हो गया। तो आपको एडवांटेज ये है कि एक तो कॉमर्स मिनिस्टर को लेके आए हैं बिजनेस कम्युनिटी से, जो समझता है, जो आप ही की कम्युनिटी में से और बड़ी देर से है, और बिजनेस फैमिली से। लेकिन उसके अलावा जो इसका आपका फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त आया है, वो भी बड़ा बिजनेस को समझता है, बिजनेस कम्युनिटी से है, वो सारा यानी हमें एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मिला है जो जानता है कि आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन होगी, तो हम ये कर्जे वापस कर सकेंगे। और आपने ये जो लास्ट बात की SMEs के लिए भी हमने बड़ी कोशिश की कि, और किया भी हमने। यहाँ पता नहीं फरीना बैठी है या नहीं, इसने, हाँ फरीना वो बैठी हुई है, उसने BOI से हमने बाकायदा जितनी रेगुलेशंस को गिलोटिन करना शुरू किया है, जो जो रुकावटें थी इतनी ज़्यादा, यानी स्पेशली SMEs के लिए, वो हमने काफ़ी तौर पे किया। और हम हर मीटिंग के अंदर फिर फैसले करते हैं कि कितने और अननेसेसरी रेगुलेशन है जिसको कम करें, ताकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम SMEs का ये है कि ओवर रेगुलेटेड है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरा उनको फाइनेंस नहीं मिलता। तो वो दोनों के लिए, दूसरे के लिए शौकत तरीन स्पेशल प्लान बना रहे हैं इनके लिए, SMEs को इनकरेज करने के लिए। जी हामिद ज़मान, आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं बात करने की, वहीं से कर लो, आ जाएगी आवाज़।
वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ताशकंद में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू कर रहे हैं। तिजारत के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुश्तरका मनसूबों के वसी मवाक़े पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मौजूद हैं। और एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तजवीज़ के जवाब में कहा कि ब्यूरोक्रेसी और ताजरों के हवाले से नैब कानून में तब्दीली करने जा रहे हैं। ड्रैब के हवाले से एक तजवीज़ और एक सवाल उठाया गया पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ड्रैब में काफ़ी मसाइल हैं। डॉक्टर फैसल इन तमाम मसाइल के हल के लिए कोशां है और हुकूमत पाकिस्तान भी इन मसाइल के हल के लिए कोशां है। विफाकी काबीना के हवाले से एक तजवीज़ के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजनेस कम्युनिटी से मुखातिब होते हुए कहा कि विफाकी काबीना में अवामी फलाह के मनसूबों पर फौरी फैसले किए जाते हैं और पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल के शोबे में बहुत सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ताशकंद में इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू कर रहे हैं और तिजारत के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन कर रहे हैं और मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कुछ सवालात सामने आ रहे हैं जिनका वज़ीर आज़म इमरान खान जवाब दे रहे हैं। जरूरत है ताकि प्राइम मिनिस्टर उधर चला जाए। अभी तो तुम प्राइम मिनिस्टर के पीछे आ रहे हो ना। अगर तुम ये समझते हो कि किसी मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा, मैं उधर भी चला जाऊंगा। दिस इज द स्पिरिट, और वो हम आपको अमेरिका लेके जाएंगे जहां से हमने फ्री ट्रेड लेना है और उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। ये निकल जाए तो उस पर आएंगे। बट सर मेरा पॉइंट क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड कि शाह साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कल गया बुखारा, आप भी जा रहे हैं, मैं शाह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे उन्होंने 60-60 हज़ार हेक्टर के ऊपर एक एक आदमी को उन्होंने क्लस्टर दे दिया। सो इमेजिन दैट आउट कि हम 10 एकड़ देते हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं है। 60,000 एकड़ हर चीज़ ज़मीन गवर्नमेंट की है, उन्होंने उसको लीज़ की हुई है और लीज़ करके उसकी मैनेजमेंट 60,000 हेक्टर पे एक आदमी है, 1000 किलोग्राम पर हेक्टर की ईल्ड ले रहा है, 1000 किलोग्राम, और उसकी मैनेजमेंट ऐसी है कि उसको 60 सेंट की रुई क्लस्टर के ऊपर वो कह रहे हैं कि आप अपनी टेक्सटाइल मिल को ले लो। हमने जब उधर जाके बात की तो उन्होंने कहा जी हमने 100 मिलों को क्लस्टर पे दी हुई है, हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि अब हमने धागा एक्सपोर्ट नहीं करना, हमने कपड़ा करना है। तो हमने कहा कि हम आपको, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेसिंग की $5 बिलियन की नई इंडस्ट्री आ रही है और धागा कपड़ा शॉर्ट हुआ, तो हमने कहा हम आपके पास 3 रीजन जो इनके सबसे बड़े थे, काशकर, नामागान और बुखारा, जहाँ आप कल जा रहे हैं, तीनों जगह पे हमने उनके साथ MOUs किए हैं कि स्पिनिंग और वीविंग दोनों लेंगे ताकि हम अपना कपड़ा फीड करें, ताकि हमारी प्रोसेसिंग मिल्स आगे चलें। लेकिन यहाँ कॉटन 60 सेंट की है। तो जो पॉइंट रज़ाक साहब को अंजुम कह रहे हैं और नासिर साहब कह रहे हैं कि 60 सेंट की रुई और 3 सेंट की एनर्जी और $1 की गैस, उसके ऊपर ही अपनी स्पिनिंग और वीविंग, हम तो 1-1 लाख स्पिंडल की 3 महीने लगा देंगे, बट यहाँ पे उतनी प्रोडक्शन है जितनी पाकिस्तान में। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेप विच वी हैव टू रियली लुक एट हाउ वी नीड टू मूव ऑन। हमारी कॉटन की कॉस्ट आज के दिन 400 किलोग्राम हमारी पर हेक्टर ईल्ड रह गई है, यहाँ 1000 किलोग्राम है। तो 400 किलो के सामने मेरा फार्मर, जब उसको मैं 90 सेंट भी दे रहा हूँ तो वो कॉटन नहीं उगा रहा। वो कहता है मुझे वारा नहीं खाता, मुझे तो 1 लाख रुपए एकड़ नहीं बचता, जबकि दूसरी क्रॉप्स में 1.5 लाख रुपए बचता है। $1 पिछले 100 साल में पहली दफ़ा कीमत हुई है जो इस वक्त कॉटन की कीमत है $1। उस पर भी वो लगाने को तैयार नहीं हुआ। आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई, हम फार्मर्स के पास गए हैं। इस दफ़ा बीज मैंने जो पहले आया था, मैं फरवरी में मैंने नामागान से आके बीज 3 इलाके का वहाँ पे लगवा दिया। अमेरिका से बीज वहाँ पे लग गया, बट हमें 4 से 5 साल लगेंगे क्योंकि पीछे बहुत टाइम ज़ाया होगा। बट हमने इस साल लगा दिया बीज। हमें नए एरियाज़ कॉटन में, KPK में, बलूचिस्तान में, हमें भी जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी पड़ेगी सर, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर शाह साहब कल जाके सिर्फ 10 मिनट देख लें सुल्तानव को, तो 60,000 हेक्टर, 1.5 लाख एकड़ के ऊपर एक फार्मर मैनेज कर रहा है इसी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और 1000 किलोग्राम हेक्टर ले रहा है। एक एक फील्ड को उसको पता है कि मेरे पास मक्खी कैसे गई है। माई पॉइंट इज हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे रह गए।
اور وہی ہماری انڈسٹری کو روکے گا. ہم ایز تاشقند میں وزیراعظم عمران خان کا پاکستانی بزنس کمیونٹی سے خطاب، ان کی گفتگو جو ہے وہ ہم نے شیئر کی آپ سے. وزیراعظم عمران خان ڈیفینیٹلی تاجر برادری کو تمام سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے. اوورسیز جو تاجر برادری ہے پاکستان کی، ان کے سہولیات دینے کے حوالے سے پرعزم ہیں، دکھائی دے رہے ہیں. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں. فارماسیوٹیکل شعبہ ہے اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وزیراعظم عمران خان وہی تمام سہولیات اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک جو تاجر مقیم ہیں، پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے، بزنس کمیونٹی ہے، ان کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان اٹریکٹ کر رہے ہیں پاکستانی تاجروں کو بھی جو بیرون ملک مقیم ہیں، اور بیرون ممالک مقیم تاجروں کو بھی، جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں، دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں. بے پناہ بے شمار مواقع موجود ہیں، وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے. آج آپ کے علم میں ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ازبک صدر شوکت مرزیوف کے ساتھ. اس میں بھی تجارت کے حجم میں اضافے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح سے تجارت کے مواقع کو بڑھایا جا سکتا ہے اور تجارت کے والیوم کو، حجم کو زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. اس وقت وزیراعظم عمران خان کی پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تاشقند میں، اور کمیونٹی کی جانب سے بھی مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ کن تجاویز کو فالو کرتے ہوئے تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے. اور جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ازبکستان میں موجود ہے، ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں وزیراعظم عمران خان، اور ان مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے. خاص طور پر اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے فروغ اور ایس ایم ایز کے شعبے کو درپیش مشکلات کے حل کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے بات کی ہے. بزنس کمیونٹی سے مخاطب ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ ایس ایم ایز کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا، وفاقی کابینہ کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا وزیراعظم عمران خان نے. ازبکستان میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں جو فلاحی منصوبے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو وفاقی کابینہ میں فوراً سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کو لٹکایا نہیں جاتا. اور بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے جو نیب قانون میں تبدیلی کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے ازبکستان کے پاکستانی کمیونٹی کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو مسائل ہیں تاجروں کو کچھ قوانین کے حوالے سے، تو بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قوانین میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں. اور وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی فائدہ مند تصور کیا جا رہا ہے. اور یہ اس سے ایکسپیکٹیشن ہے، اس سے یہ امید وابستہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری سمیت تجارت، سرمایہ کاری، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں فروغ حاصل ہوگا. مختلف شعبوں میں، کیونکہ آج مختلف انہی تمام مختلف شعبوں پر تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. اور کچھ دیر پہلے ہی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بھی تاشقند میں پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ 130 افراد پر مشتمل بزنس مین کا وفد پاکستان سے ساتھ آیا ہے ازبکستان، اور یہاں پر ازبک تاجروں سے اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی رہی، اور ایک بزنس فورم کا انعقاد کیا گیا جو کہ بہت ہی زبردست رہا، جس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا دونوں جانب سے، چاہے وہ پاکستانی بزنس مین ہوں یا پھر ازبکستان کے بزنس مین ہوں، دونوں جانب سے اس فورم کو سراہا گیا. اور 2 بلین کے ایگریمنٹس سائن کیے گئے ہیں، یہ بتایا گیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی جانب سے. تاشقند میں وزیراعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے مکالمہ کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. ایس ایم ایز کو درپیش مسائل کے حوالے سے خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایس ایم ایز کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ان کے حل کے لیے کوشاں ہیں. فارماسیوٹیکل شعبہ ہے، تجارت، زراعت، صنعت، لیدر انڈسٹری جو ہے وہ بھی پاکستان میں اچھا خاصا پوٹینشل رکھتی ہے، اور اس کو بھی ہم مزید بہتر انداز میں دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، دنیا کے تاجروں کو وہاں پروسیس کر کے ہماری جیسی کمپنیز اس کو ایکسپورٹ کر دیں. سر میں آپ کو مینشن کروں کہ ہماری جو لاسٹ ہماری کمپنی کی جو ایکسپورٹ ابھی گئی ہے، جو لاسٹ شپمنٹ گئی ہے وہ 500 ٹنز کی تھی، اینڈ اٹ ہیڈ اونلی شیپ کیسنگ. یہ ایک وہ پروڈکٹ ہے جو ہمارے گٹرز میں بس ہم پھینک دیتے ہیں. سو اس کو
وزیر اعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مشترکہ مواقع تلاش کرنے چاہیے پاکستان اور ازبکستان کو آگے بڑھنے کے لیے، تجارت کے حجم میں اضافے کے لیے. سرمایہ کاری دونوں ممالک کے سرمایہ کار ایک دوسرے کے ممالک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. بے شمار بے پناہ مواقع موجود ہیں، خاص طور پر لیدر انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل ہے، زراعت کا شعبہ ہے جس میں پاکستان بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے. 70% اکانومی بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. تجارت کے فروغ کے حوالے سے بھی بے شمار مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ازبک تاجروں کو، سرمایہ کاروں کو آنا چاہیے پاکستان میں، ان سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے. پاکستانی بزنس کمیونٹی بھی پاکستان میں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے جو اب موجودہ حکومت نے دیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت موجود ہیں تاشقند میں اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں. مکالمہ جاری ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں. اور ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو. کہ ینگ فیمیل انٹرپرینیورز کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ خواتین بھی آگے آ سکیں اور بزنس میں حصہ ڈال سکیں. پرائم منسٹر صاحب، میں السلام علیکم. 2 منٹ بات کروں گا سر. جی سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، رزاق داؤد صاحب کا، انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. میں صرف 2 چیزیں آپ کے نالج میں لے کے آؤں گا. یہاں پہ سر ہم لوگ آئے ہیں، سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس میں ہے. اس کی سر سب سے جو بہتر ہم جی سر جی اچھا سر، اس میں رزاق صاحب کے ساتھ صبح یہاں کا جو ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہے میرے سے اور رزاق صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ریجن ہے سارا یہ $6 بلین کی مارکیٹ ہے اور یہ ان کی ساری نظریں ہماری طرف ہے. تو وہاں سے سر اگر ہم بلک امپورٹ لوکل ری پیک کریں یہاں پہ لوکل لینگویج میں تو سر یہ ہمارے لیے ویلیو ایڈیشن بھی ہوگا اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی اور بڑی جلدی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. دوسرا سر یہ ہے کہ میری کمپنی نے میڈیزین نے ایک MOU سائن کیا ہے، جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے سر. ودن 2 days ہم یہاں آئے ہیں، انہوں نے ہمارے سے بات کی ہے اور ایگریمنٹ تیار کیا ہے اور سائن کرا دی ہے. سر وہ اتنی تیزی میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی جس طرح ہمارے چیئرمین نے بات کی ہے کہ ہمیں ڈریپ سے جو ایکسپورٹ ہے وہ ادھر آ جائے ٹریڈ میں، تو یہ ہمارے لیے سر بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. سر بہت شکریہ جی آپ کا. میں صرف دیکھیں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہماری پوری کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن آپ سے یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ٹیکس دینا شروع کریں. وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. تاشقند میں وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں. پاکستانی بزنس کمیونٹی سے مکالمہ ان کا بھی ہم نے براہ راست آپ سے شیئر کیا. اس سے پہلے آج کی جو ان کے دن کی مصروفیات تھی وہاں پاکستان اور ازبکستان کے جو مشترکہ فورم تھا تاجروں کا، اس سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا تھا اور وہاں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مواقع سے فائدہ اٹھائیں.